بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب فجار یعنی پہلی شرکت جنگ مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں، فنون سپاہ گری کے لیے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلوار کھینچ جاتی تھی۔ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شرپسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی ماہ محرم میں ہوئی، اس لیے اس کا نام جنگ فجار مشہور ہوا، کیونکہ اہل عرب کے عقیدہ کے موافق محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی لڑائیوں میں کا ایک سلسلہ تھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت اور شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ قیس، میلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل یک کے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھیں کہ میدان جنگ میں سے کسی طرح سے بھاگ نہ سکے۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلہ کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ اپنے چچوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیے جاتے تھے، آپ کو خود کسی سے مقابلے اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 میں واقع ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ تجارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان میں تو آپ کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ کی دریافت و امانت و خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نئے شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصار رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اس زمانے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی، ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسرے طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ سے کہہ گیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی واپس آیا، اگر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن
جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارا انتظار میں اس وقت سے اب تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اس طرح آپ صاحب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اور جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ نے فرمایا میں صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا تھا۔